إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله علا بحوله ودنا بطوله مانح كل غنيمة وفضل وكاشف كل عزيمة وعزل. أحمده على عواطف كرمه والسوابق نعمه. أؤمن به أولا باديا واستهديه قريبا هاديا واستعينه قاهرا قادرا وأتوكل عليه كافيا ناصرا. والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما على من جعله شاهدا ومبشرا ونذيرا والداعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه طبتت الأرض والسماء. اللهم عجل فرجه الشریف. دنیا میں جتنے فسادات خون ریزیاں ہو رہی ہیں سامنے ہیں، کہیں جنگ ہے، کہیں لوٹ مچار ہے، بے انصافی عام ہے، انصاف کا نام نہیں ہے، انسانیت بلک رہی ہے، ہر روز دولت مند تر ہوتا جا رہا ہے، غریب غربت کی راہوں کو اور زیادہ طے کر رہا ہے۔ ان حالت میں ضرورت ہے اس بات کی کہ فکری تیاری کریں، جسمانی تیاری کریں، اس کے ساتھ بہترین وسیلہ دعا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن فی ہذہ الساعة اللہم بہم نتولی ومن اعدائہم نتبرأ الی اللہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. صلوات پڑھے محمد وعلی محمد. چیلنجنگ ایشو آج مسلم امہ کے لیے یہ ہے
کہ ہم قرآن سے دور ہو چکے ہیں، قرآن ہماری زندگی میں نہیں ہے، اور قرآن کے تذکرے سے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے ہماری زندگی میں۔ قرآن کہتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پرانے قصے سنائے جا رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے، سورہ انفال 2 آیت ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ مومن بس یہی ہے۔ حصر ہے انما کے معنی علماء کرام تشریف فرمائے، آپ لوگ ماشاءاللہ سنتے رہتے ہیں۔ آیے تطہیر میں بھی حصر ہے انما، بس اس کے سوا کچھ نہیں۔ انما المؤمنون، ایک تو فہرست کے مومن ہیں جو مجلسوں میں مرحومین کی ایک فہرست آتی ہے، سنایا جاتا ہے، ان مرحومین کا نام لے کر کے آپ فاتحہ پڑھیں۔ فہرست کے مومن بننا اور ہے، قرآنی مومن بننا اور ہے۔ قرآنی مومن بننے کے لیے قرآن زندگی میں لانا ہے۔ انما المؤمنون الذین، بس اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے مومن۔ کون ہے؟ اذا ذکر اللہ، جب بھی اس کے سامنے اللہ کا ذکر آتا ہے دل دھڑکنے لگتا ہے۔ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ، جب بھی ان کے سامنے آیتوں کی تلاوت ہوتی ہے، زادتہم ایمانا، ایمان میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ ایمان رکود و جمود کا نام نہیں ہے، ایمان اسٹیٹک نہیں ہے، ایمان ڈائنامک ہے۔ کل اگر مقداد تھا، آج ابوذر بننا ہے، آج اگر ابوذر ہے تو کل سلمان بننا ہے۔ 2 دن مومن کے ایک جیسے نہیں ہونا ہے۔ کیا معنی ہے؟ گزشتہ بھی محرم گزرا، یہ بھی محرم گزرا، کتنی تبدیلیاں آئیں۔ گزشتہ جمعہ گزرا، یہ جمعہ گزرا، کتنی تبدیلیاں آئیں۔ جہاں کے ہیں وہیں ہیں۔ اب بھی ہم میں حرکت کی ابتدا بھی نہیں آئی ہے۔ ہمیں بہت بڑے کام کرنے ہیں، آمادہ کرنا ہے اس انقلاب دنیا کو جو دنیا میں یملأ الارض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا، وہ آنے والا دنیا میں عدل و داد بھرے گا۔ یہ بھی عجیب غریب حدیث ہے۔ یہ حدیث یہ نہیں کہہ رہی ہے یہ آنے والا یملأ الارض اسلاما و ایمانا بعدما ملئت کفرا و نفاقا، اس طرح سے حدیث نہیں ہے کہ آنے والا اسلام بھر دے گا، ایمان بھر دے گا جبکہ کفر و نفاق بھر جائے گا۔ نہ، عجیب و غریب لہجہ ہے۔ اگر عادل بنیں گے تو عادل آئے گا۔ اگر ہماری زندگی میں عدالت نہیں ہے، پھر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کہہ رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو مسلیڈ کر رہے ہیں۔ اگر حقیقت میں وہ انقلاب جہانی جو ہونے والا، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، وہ آئیں گے، آنے والے ہیں، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اس انقلاب عدالت کے ہم متحمل نہیں ہیں۔ اگر دیکھنا ہو تو تاریخ علی دیکھیے، وہ علی جو کہتا ہے 7 اقلیم 7 ہیونز، ساری کائنات کی حکومت ایک طرف، اگر علی سے کہا جائے چونٹی کے منہ سے دانا ظلم سے لے لے، یہ علی کرنے والا نہیں ہے۔ یہ کون سی عدالت ہے جہاں پر ایک چونٹی کے منہ سے ظلم سے نہیں لیا جا سکتا؟ ہم بھائی کی وراثت ہڑپ کر جاتے ہیں، بہن کی وراثت ہڑپ کر جاتے ہیں، ہم یہ بھی کھا لیتے ہیں، وہ بھی کھا لیتے ہیں، پھر بھی دعویٰ ہے کہ ہم مومن ہیں۔ یہ ذرا سا خوف سے بیداری کی ضرورت ہے۔ یہ مجالس کو انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ نہ بنائیے، بلکہ کوشش کیجئے کہ حرکت ہمارے میں پیدا ہو اور حقیقی دین اسلام جو اسلام چاہتا ہے اس کی طرف جائیں۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، مومن کون ہے؟ کسی پہ بھروسہ نہیں کرتا، بھروسہ کرتا ہے تو صرف اپنے رب پر۔
ایک ایم پی سے دوستی ہو جاتی ہے، ایک ایم این اے سے دوستی ہو جاتی ہے، لوگ ایم پی بنے پھرتے ہیں۔ ایک ذرا سا دوستی ہو گئی بڑے پاور سے، معلوم ہوا اوہ خود اس کا پاور آ گیا ہے۔ اور اگر پرائم منسٹر سے دوستی ہو جائے تو اوہ تو خود پرائم منسٹر بنتے پھرتے ہیں۔ ذرا سے پاور سے دوستی سے آپ میں اتنی قوت آ گئی، روزانہ 5 مرتبہ اس قوت سے مل رہے ہیں۔ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من یشاء بغیر حساب۔ یہ دین ہے جو 5 مرتبہ اس قوت سے مل رہا ہے جو لازوال ہے، تو پھر اسے کوئی قوتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ امام خمینی سے فرانس میں پوچھا گیا، آپ یہ کہتے ہیں نار ایسٹ نار ویسٹ اسلام از دا بیسٹ، لا شرقیہ ولا غربیہ بل الاسلامیہ، تو آپ کس کی قوت سے آگے بڑھتے ہیں؟ آقا نے لپک کر کے تسبیح اور سجدگاہ اٹھایا، ان 2 قوتوں کے بعد مجھے کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور یہ حکایت نہیں ہے، یہ کہانی نہیں ہے، اس شخص نے دنیا کو ہلا کے بتایا کہ یہ شخص وہ ہیں جو پوری زندگی، جیسے کہ شہید باقر صدر نے تمام شہداء، یہاں پہ بھی آپ لوگوں نے شہداء کو دیکھا ہے، ابھی حال میں شہید کے گھر کو آج ہی میں گیا تھا، خدا انشاءاللہ شہداء کو شہداء کربلا سے ملا انشاءاللہ۔ شہید باقر صدر نے کہا تھا ذوبوا فی الخمینی کما ذاب فی الاسلام، خمینی میں اس طرح سے گھل جاؤ جس طرح سے وہ اسلام میں گھل گیا۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے اس خواب کی دنیا سے بیدار ہوں، ہم خواب سے بیدار ہوں، صرف اور صرف خطیب کی خطابت سے منسلک ہو کر کے وہ ملا نے یہ کہا، اے باقری نے یہ کہا، وہ علامہ نے یہ کہا، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ مولا نے فرمایا انظر الی ما قال ولکن لا تنظر الی من قال، یہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے۔ یہ کیا میں دم ہے، کون کوئی دم نہیں ہے۔ آج آیا میں، کل دوسرا آئے گا، ممکن ہے کہ میرے فکر کے مخالف بھی بولے، آپ لوگ واہ واہ کریں گے، اس لیے کہ آپ تشخیص دینے میں بہت کوتاہ ہیں۔ ضرورت ہے کہ آپ اپنی فکر کو اتنا بلند کریں، بولنے والا آیا قرآن سے بول رہا ہے یا حدیث رسالت سے بول رہا ہے یا اپنے دل سے بول رہا ہے، اس کو پرہیز کریں، اس کو تمیز کریں۔ یہ صلاحیت آپ میں آنا چاہیے، یہی ہمارا مکتب ہے۔ ہم ہر کسی کی مانتے نہیں ہیں، حیدر کی مانتے ہیں۔ ہم کسی کے دروازے پہ نہیں جاتے ہیں، حیدر کے دروازے پہ جاتے ہیں۔ جو اس در تک نہیں گیا وہ در بدر پھرتا گیا۔ آئیے، موضوع میں نے چھیڑا تھا کل شاکلہ، کل مقدمے کی گفتگو، اب 3 دن میرے پاس ہیں، آج کل پھر پرسوں، اور اچھی طرح سے اس موضوع کو، اور پھر میں نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں، خصوصاً جوان بچے، قرآن کو ریسرچ کے میدان میں لائیے، تدبر، تفکر۔ گزشتہ سنچوری کی ون آف دا بیسٹ تفسیر، بہترین تفسیر المیزان، جو انڈونیشیا میں سنی کنٹری میں 6 مرتبہ سے زائد چھپی ہے، اور حقیقت میں اس شخص نے ثابت کیا کہ قرآن سے قرآن ہی کی تفسیر ہو سکتی ہے۔ آج اس دور میں آیت اللہ جواد آمولی نے 40 سال تفسیر کہی ہے جو ریکارڈڈ ہے، واحد تاریخ میں ایسی تفسیر ہے جو ریکارڈڈ ہے، جو 40 سال کہی گئی ہے، ایک ایک لفظ قرآن کو ڈائسیکٹ کیا ہے۔ اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس ایسے علماء ہیں، اس لیے کہ ایسے امام ہیں۔ عزیزان گرامی، تفسیر المیزان میں علامہ طباطبائی نور اللہ مرقدہ الشریف فرماتے ہیں، قرآن میں تدبر، تعقل، تبصر، تفہم، ایسی آیتیں 300 ہیں۔ کتنے؟
300 آیتیں ہیں. صرف فکر کرو، غور کرو، کدھر جا رہے ہو، کدھر بھٹک رہے ہو، کیا کر رہے ہو. فکر تدبر. 300 آیتیں. تو قرآن سرسری گزرنے کا نام نہیں ہے. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ ترتیلا. قرآن کو ٹہر کر، تول کر، سمجھ کر پڑھو، اور اپنی زندگی میں قرآن کو لانے کی کوشش کرو. اگر قرآن تمہاری زندگی میں نہیں آیا، صاحب قرآن آنے والا نہیں ہے. حدیث میں ہے کہ جب مولا تشریف لائیں گے، کچن میں کام کرنے والی عورتیں قرآن سے ریفرنس دیں گی. میری بیٹیاں سن رہی ہیں، میری جوان بچیاں سن رہی ہیں، یونیورسٹی گوورز، اسکول گوور، ماشاءاللہ ایجوکیٹڈ طبقہ ہے، میری مائیں سن رہی ہیں. ہم میں کتنا دم ہے. آج ہمارا ریفرنس بک آئی ٹوب، ہی ٹوب، شی ٹوب، وی ٹوب اینڈ یوٹیوب. ہم لوگ یوٹیوب کے ریفرنس میں محدود ہو گئے ہیں. اسلام اس وقت تک آگے نہیں بڑھ سکتا جب تک کہ مسلمان کا ریفرنس قرآن ہو. جب قرآن میں یہ کہا گیا ہے بس ہو گئی بات. قرآن کہہ دیا تو کوئی اور بات نہیں ہے. الٹیمیٹ نالج از قرآن. اسی لیے چھٹے امام نے فرمایا اگر علم قرآن تک منتہی نہیں ہوتا تو جہل ہی جہل ہے، علم نہیں ہے. اگر قرآن سے منسلک نہیں ہے تو جہالت ہی جہالت ہے. قرآن سے ہٹ جائیں تو کچھ بھی نہیں ہے. نوجوانوں پی ایچ ڈی کرو اس ورڈ پر، پی ایچ ڈی کرو اس ورڈ پر. میں ایک قصہ سناتا ہوں، پینفل ہے. زندگی میں دنیا بھر پھرنے کے بعد ایسے قصے ملتے ہیں. شیئر اس لیے کرتا ہوں تاکہ آپ لوگ ذرا سا آنکھ رگڑیں اور چونکیں. دبئی میں مجلس پڑھ رہا تھا، 7واں امام بارگاہ میں. ایک گورا سا لڑکا سامنے بیٹھا ہوا، مرثے میں بھی رو رہا تھا. میں سمجھا یہ اردو سمجھتا ہے، لیکن یہ ہے یہ یوروپین لڑکا، یہ روتا کیسا ہے. یہ مجلس کو سمجھ رہا ہے. مجلس ختم ہونے کے بعد میرے پاس آیا، آ کے ملنے کے بعد کہا کہ میرا نام برائن ہے، میں شکاگو کے سبب میں رہتا ہوں، امریکہ میں رہتا ہوں، لکھنؤ میں 2 سال رہا ہوں. اردو ثقافتی اردو مجھے آتی ہے. ثقافتی کے معنی مرثیے کو سمجھتا ہوں. میں نے لکھنؤ میں بھی یہ مجلس پڑھتے ہوئے کہا، مرحوم ڈاکٹر قلب صادق بھی سامنے تشریف فرما. میں نے کہا لکھنؤ والے سلام و مرثیہ ہندی میں لکھ کر کے اردو پڑھ رہے ہیں. ایک گورا لڑکا لکھنؤ آ کر کے 2 سال میں اردو سیکھ جاتا ہے. میں نے کہا کیا تمہارا سبجیکٹ ہے؟ کہا میں اینتھروپولوجی کر رہا ہوں. میں ریلیجن کے سبجیکٹ کو لیا ہوں. کہا الٹیمیٹ گول کیا ہے تمہارا، کیا چاہتے ہو؟ کہتا ہے کہ مجھے پی ایچ ڈی کرنا ہے. کس ٹاپک پہ؟ کہا میں صحیفہ کاملہ پہ پی ایچ ڈی کرنا چاہتا ہوں. ماشاءاللہ آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، میرا دل کڑ رہا ہے، میں رو رہا ہوں. اب واہ واہ کہہ رہے ہیں. امریکہ کا ایک گورا نوجوان شکاگو میں رہنے والا، وہ پی ایچ ڈی کر رہا ہے صحیفہ کاملہ پر. اگر شیعوں سے پوچھیں صحیفہ کاملہ میں کتنی دعائیں ہیں، ہم بغلیں جھانگیں گے، ہمیں معلوم نہیں ہے. یہ ہماری ریالٹی ہے. اس ریالٹی کو پوچھ. یقین میں آپ سے میں کہہ رہا ہوں، میں معاف کرنا، میں شرمندہ ہوں. میں چاہوں آپ لوگ 1 گھنٹے تک اٹھے بیٹھیں گے، نعرے لگائیں گے، خوش ہو کے چلے جائیں گے، ماشاءاللہ مزہ آ گیا. میں روز قیامت سامنے رکھتا ہوں، یہ پورا مجمع روز قیامت میرے سامنے ہوگا. مجھ سے پوچھا جائے گا تو نے کیا کیا؟ 1 گھنٹہ ملا تھا گلگت میں بڑی مسجد میں، تو نے پیام قرآن و اہل بیت دیا یا اپنا الو ٹھیک کر کے اتر گیا؟ یہ مجھ سے پوچھا جائے گا. یہ آسان مسئلہ نہیں ہے کہ دین جو ہے ہم لوگ جو چاہے کر کے گزر جائیں. نہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. عرب آیا، بدوین عرب، سرکار یہ لمبی لسٹ مجھ سے نہیں ہو سکتی، یہ کرو وہ کرو وہ کرو یہ کرو. نہیں، ایک چیز بتائیے میں اس پہ عمل کروں. سرکار نے یہ آیت پڑھی فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اس نے کہا بس بس بس، خدا حافظ، فی امان اللہ. سرکار نے کہا رجع فقیراً، آیا تھا فقیہاً، آیا تھا جاہل، گیا مجتہد.
اس لیے کہ ایک آیت پہ عمل کرو گے تو مجتہد بن جاؤ. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. ہماری غربت کا اندازہ نہیں ہے، ہم بہت غریب ہیں. میں بہت دنیا بھر پھرنے کے بعد نتیجہ، ہم لوگ اتنا ٹریجر رکھنے کے بعد بھی، اتنی دولت رکھنے کے بعد بھی، اتنا خزانہ رکھنے کے بعد بھی ہم ایسے فقیر ہیں خزانے پہ بیٹھے ہوئے بھیک مانگ رہے ہیں. کیا نہج البلاغہ دولت نہیں ہے؟ کیا صحیفہ کاملہ دولت نہیں ہے؟ کیا رسالۃ الحقوق دولت نہیں ہے؟ کیا مصباح الشریعہ دولت نہیں ہے؟ کتنی کتابوں کا نام لوں، آپ کے پاس اتنی دولت ہے مگر اس میں جھگڑتے. محرم آنے سے پہلے شروع ہو جاتا زنجیر، خون، ماتم. کیا حسین صرف اسی لیے ہیں کہ تم اس باتوں میں رہ جاؤ؟ کیا امام حسین اسی مقصد کے لیے آئے تھے؟ کیا کربلا اسی کا مقصد ہے؟ آیا شیعہ ٹائپ کرنے پر کیا نکلتا ہے؟ خون کا ماتم، زنجیر. کوئی آج نہیں دیکھا، آپ اٹھا کر کے دیکھیے، سرچ کیجئے گوگل میں کہ شیعہ کے ساتھ نہج البلاغہ سامنے آ جائے، صحیفہ کاملہ سامنے آ جائے. یہ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ آپ اور ہم نے شیعزم کو بدنام کیا ہے، علم سے نہیں دیا ہے. یہ حقیقت ہے. اس حقیقت سے نوجوان اگر اپنی زندگی کو نہیں بدلیں گے، فکر کو نہیں بدلیں گے، ہماری زندگی ٹھیک ہونے والی نہیں ہے. اور امام آنے والے نہیں ہیں، اس لیے کہ ہم امام کی تیاری نہیں کر رہے ہیں. عجل اللہ تعالی فرجہ سے آنے والے نہیں ہیں. عجل اللہ کہتے ہیں آ گئے تو کیا ہوگا؟ جی اگر آ گئے تو کیا؟ اس لیے کہ تیاری نہیں ہوئی. تو عزیزان گرامی، معلوم ہے مجھے بہت سخت الفاظ استعمال کرتا ہوں، بہت ہی بلنٹ کلیئر بولنے کی عادت ہے. میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، بہلا کر کے ختم ہو چکا ہوں میں. اب میں حقائق کو بولنا چاہتا ہوں. یہ حقائق ہیں ہماری زندگی کے، یہ ہمارا اینڈ ریزلٹ ہے ہمارے ہاتھوں میں. چاہیے ایک تحول، چاہیے ایک انقلاب چاہیے. آپ لوگ کر سکتے ہیں، گلگت کر سکتا ہے، اس لیے کہ گلگت میں وہ فکر موجود ہے جو مجھے زیادہ زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں دنیا بھر میں شادیوں کے سلسلے میں کہتا ہوں یہ نہ کرو یہ نہ کرو، مجھے گلگت میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے. سادگی، ارلی شادی، بغیر کوئی پریشانی، یہاں سب ہو رہا ہے. جب یہاں ہو رہا ہے تو جو 2 قدم اور آگے بڑھیے، پھر بننے کی کوشش کیجئے سلمان. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. باہر بہت سے مومنین ماشاءاللہ انتظار کر رہے ہیں، جتنا ہو سکے قریب آنے کی کوشش کیجئے. ایک صلوات پڑھتے جائیے، قریب آئیے. اب لوگ ادھر سے در سے اللہ سلامت رکھے انشاءاللہ. ہمارے دیہات میں، ایک دیہات کا ہوں، ساؤتھ انڈیا، علی پور ایک دیہات ہے اور بہت ہی خوبصورت. علی پور میں 20,000 سادات کی بستی ہے. ہندوستان میں رہتے ہوئے وہاں پر اسلامی حکومت چلتی ہے. کوئی پولیس اسٹیشن نہیں ہے، کوئی کیس کورٹ کو جاتا نہیں ہے، سارے فیصلے علماء کرتے ہیں. خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے اس مقام سے ہوں. مجھے غلامی کا شرف ہے. مجھے وہاں پر، میں کینیڈا میں رہتے ہوئے مجھے غلام مانا جاتا ہے. عزیزان گرامی، ہم لوگ کر سکتے ہیں، ہم میں ایبیلٹیز موجود ہیں. وی کین ڈو اٹ، لیٹس ڈو اٹ. ہم لوگ کر سکتے ہیں، چلیں کریں. سیکنڈ اسٹیپ کو کہاں سے لے جانا چاہتا ہوں، انشاءاللہ آخری مجلس میں چند گائیڈ لائنز بتاؤں گا. امید ہے کہ علماء کرام اور انشاءاللہ فضلاء یہاں کے ایجوکیٹڈ طبقہ تھنک ٹینک بنے، فکری توازن کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے آپ کو آرگنائز کریں. مولانا نے وصیت جو کی تھی، نظم امورکم، آرگنائز یور سیلف. جب تک آرگنائز نہیں ہوں گے اس وقت تک ہم آگے بڑھنے والے نہیں ہیں. ایک درود پڑھے محمد وآل محمد. اللہ ان تمام اصطلاح قرآنی میں اصطلاح جو کل میں نے چھیڑا تھا وہ ہے شاکلہ. آیت سورہ اسراء قرآن کا 17واں سورہ ہے، 17 نمبر، آیت نمبر 84 ریفر کیجئے، جائیے ریفر کیجئے. قول سرکار کہہ دیجئے سب کو،
کل یعمل علی شاکلتہ، انسان جو عمل کرتا ہے، یہ جو ایکٹ کرتا ہے، کس کا نتیجہ ہے؟ شاکلے کا نتیجہ ہے۔ کیوں عمل کرتا ہے؟ میرا بیٹا یوں عمل کرتا ہے، مگر وہی میرا دوسرا بیٹا کچھ اور عمل کرتا ہے، اور میری بیٹی کچھ اور عمل کرتی ہے۔ یہ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اختلاف فکری کی وجہ کیا ہے؟ عمل میں اختلاف کیا ہے؟ پی ایچ ڈی کرنے کا ورڈ ہے شاکلہ۔ سائیکالوجی، سوشل سائنس کے اساتذہ سب کام کر سکتے ہیں اس ورڈ پر۔ شاکلہ کے معنی ہے مزاج، طبیعت، رویہ۔ یہ تین الفاظ سے ذرا قرب ذہنی جس کو کہتے ہیں، قریب ہو سکتا ہے انسان۔ انگلش میں اس کو ڈسپوزیشن کہتے ہیں۔ یہ طبیعت، مزاج بنتی کیسے، بحث ہے یہ جو ہماری مجلس میں، یہ بنتی کیسے ہے، کیا فیکٹرز انوالو ہیں، عوامل کیا ہیں جس کی وجہ سے یہ مزاج بنتا ہے اور طبیعت بنتی ہے، کیا چیز ہے؟ یہ حقیر اپنا ریسرچ پیش کر رہا ہوں، علماء کرام سے تصحیح کی گزارش کرتا ہوں۔ انسان ایک موجود ہے بہت قوی، اور قرآن مجید نے انسان کے کمزوریوں کو بھی بتایا ہے۔ 50 سے زائد آیتیں ہیں انسان کی مائنس نیگیٹیو کیفیت کو بتاتی ہیں، اور اسی طرح سے اتنی ہی آیتیں ہیں انسان کے پازیٹیو مثبت اسپیکٹ کو بتاتی ہیں۔ دیکھیے یہ پیدا کیسے ہوتی ہیں، مزاج بنتا کیسے ہے؟ دو ٹرائنگل ذہن میں رکھیے، مثلث، دو مثلث۔ ایک مثلث حسی ہے، حسی معنی یعنی ٹینجیبل ہے، جس کو آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ دوسرا ہے غیر حسی، ٹینجیبل نہیں ہے، محسوس نہیں کر سکتے۔ حسی مثلث جس کے ذریعے سے یہ مزاج بنتا ہے، شاکلہ بنتا ہے۔ نمبر 1 والدین، توجہ، نمبر 1 والدین، نمبر 2 معاشرہ، سوسائٹی، نمبر 3 اسکولز۔ یہ تینوں ملا کر کے ایک انسان بناتے ہیں۔ نوجوانوں کو سمجھانے کے لیے، اگر آپ کسی فیکٹری میں چلے جائیں، کار کی فیکٹری ہے، گورنمنٹ کی فیکٹری ہے، یعنی جہاں پہ شرٹ سلتے ہیں، وہاں پر اسمبلی لائن ہے۔ ایک کوئی آستین سیتا ہے، ایک کوئی کالر سیتا ہے، کوئی ایک حصہ سیتا ہے، سیتے آخر تک پہنچتا ہے تو شرٹ سل گیا۔ اب اس کو بٹن ٹاکے جاتے ہیں، اس کے بعد استری ہوتی ہے، آئرن ہوتی ہے، پریس ہوتی ہے، اس کے بعد پیک ہوتا ہے، نکل جاتا ہے۔ یہ پورا اسمبلی لائن، سب کا کوآرڈینیشن ہونا ضروری ہے۔ اگر ایک اسمبلی لائن کا ایک شخص اگر غلطی کرے گا، یہ شرٹ جو نکلے گا ناقص ہوگا۔ توجہ، ایک بھی اگر غلطی کرے گا، ایک بھی اشتباہ کرے گا، اس کا پروڈکشن میں نقص آئے گا۔ چنانچہ ناقص ہوتے ہیں تو اس کو ہٹا دیتے ہیں۔ یہ چونکہ کمپلیٹ نہیں ہوا، اس میں بٹن نہیں ہے، نکالو، اس میں کالر نہیں ہے، نکالو، اس میں یہ سلا نہیں ہے، نکالو، نکالتے چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ نے بھی یہ اسمبلی لائن بنائی ہے۔ توجہ کا طالب ہوں، آدم نے اس کی بنیاد رکھی، نوح نے کام کیا، ابراہیم نے کام کیا، آخر میں سرکار تک جب پہنچا، الیوم اکملت لکم دینکم۔ ہاں جی، کہاں پر کامل ہوا؟ غدیر میں۔ ولایت نے اس دین کو کامل کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ دین کامل ہوا، یہ اسمبلی لائن کامل ہو گئی۔ اب اس کے بعد رسول اللہ نے کہا اب اس کو باقی رکھنا ہو تو کسی میں دم نہیں ہے، من کنت مولا۔ کسی میں دم نہیں ہے سوائے علی کے۔ چنانچہ ادھر گئے ادھر گئے ادھر گئے، تین دور کے بعد
مولا کے پاس آئے، یا علی قبول کر لیجئے، قبول کر لیجئے۔ کہ مولا نے کہا چلے جاؤ چلے جاؤ، نہیں چاہیے نہیں چاہیے نہیں چاہیے، کہ ہمارا کوئی لیڈر نہیں رہے گا، ہمارا کوئی امام نہیں رہے گا۔ تیسرا خطبہ ہے نہج البلاغہ میں، کراؤڈ کا یہ عالم تھا، حتی اتع الحسنان۔ حسنان کا ترجمہ میرے استاد نے خوبصورت کیا ہے، امام حسن و حسین نہیں ہیں، بلکہ اتنا مجمع تھا کہ ایک پیر کے اوپر دوسرا پیر رکھ رہے تھے۔ حسنان کا ایک معنی ہے انگوٹھے، انگوٹھوں پر انگوٹھے رکھتے چلے جا رہے تھے، اتنا مجمع تھا۔ یا علی قبول کیجئے۔ اچھا قبول کروں؟ شرط کیا شرط ہے؟ قرآن پہ عمل کروں گا۔ کہ ایک مرتبہ ابو ذر و سلمان بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ایمان کا فرق کیوں ہوا؟ کھانے کا موقع آیا، سلمان نے کہا کہ میں تکلفات نہیں کرنا چاہتا، جو ہے کھاؤ، روٹی اور نمک۔ ابو ذر نے کہا اگر سعتر ہو جاتا، سعتر یہ جس طرح سے ہمارے ہاں ہرا سبزہ ہوتا ہے کھاتے ہیں جس کو، اس کو آج بھی ہے عربوں میں کھایا جاتا ہے، سعتر ہوتا تو بہت اچھا تھا۔ سلمان نے کہا بیٹھو بیٹھو میں لاتا ہوں، لے کر آئیں۔ اس کے بعد کھانے کے بعد ابو ذر نے کہا اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تو نے ہمیں قناعت سکھائی۔ جی سلمان نے کہا قناعت؟ میرا پتیلا گروی رکھ کر کے، رہن رکھ کر کے میں کھلایا ہوں، تم قناعت کہہ رہا؟ اب سمجھے سلمان کون ہیں؟ اب صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ یہ مزاج بنتا کیسے ہے؟ سب مل کر صلوات پڑھے محمد والے وقت، اللہم ساتھ رہیں سمجھیں۔ تین ایک مثلث ہے حصی، والدین، معاشرہ، اسکول، اس کا پروڈکشن نکلتا ہے انسان۔ تو معلوم ہوا جو والدین چاہتے ہیں معاشرہ بھی وہی چاہے، جو معاشرہ چاہتا ہے اسکول بھی وہی چاہے، کوہیرنس ہو دونوں، سب میں ایک دوسرے میں کوآپریشن ہو، کوہیرنس ہو، تب جا کر کے یہ بچے بنتے ہیں انسان کے بچے۔ ورنہ ادھر کا ہڑپ ادھر کا ہڑپ، کھا لیتے چلے جاؤ، کھاتے چلے جاؤ، اور خوب بڑا گھر بناؤ اور شیطان کی آمدنی لکھ کر کے لکھ دو ماشاء اللہ، اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ علی کا جھونپڑا آج تک باقی ہے، وہ ہرے محل ختم ہو چکے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ دوسرا مثلث نان ٹینجیبل، غیر حسی، ان میں سے ٹاپ آف دی لسٹ جینز۔ جینز کی معنی ہیں انسان میں، اگر میرا بیٹا ایسا بیہیو کر رہا ہے، یا میں ایسا کرتا ہوں، یا میری بیوی ایسا نہیں ہے تو میری ماں ایسا کر چکی ہے، میرا باپ یعنی تو میری نانی ایسی کر چکی ہے۔ اب آج کی یونیورسٹی میں ایفیکٹ آف دی جین، انسان پر جینز کا کیا اثر ہے بتایا جا رہا ہے۔ 1400 سال پہلے مولا نے اس کو بتا دیا تھا۔ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے، مولا کائنات کس کے پاس جاتے ہیں؟ عقیل کے پاس جاتے ہیں۔ عقیل کون ہیں؟ اس وقت اس زمانے کا جینیالوجی ایکسپرٹ ہے، نسل انسانی کو عرب کے نسلوں سے واقف ہے۔ مولا فرماتے ہیں بھیا عقیل، ایسے گھرانے میں میری نکاح کرا دو جس سے میرا ایسا بیٹا پیدا ہو جو حسین کی مدد کرے۔ جی تو معلوم ہوا جینز کا ایفیکٹ موجود ہے۔ نوجوانوں، گالوں کو دیکھ کر کے محبت کرنے والوں، بالوں کو دیکھ کے محبت کرنے والوں، رخساروں سے خوش ہو جانے والوں، تم پروڈکشن اچھا چاہتے ہو تو ایسے دل پھیک عاشق مت بنو۔
علی نے سکھایا ہے کہ تم کو اگر صحیح نسل لانی ہے تو تلاش کرو. یہاں پر ایک نقطہ علماء کرام تشریف فرما ہے، خوبصورت نقطہ. علی کون ہے؟ لیلۃ الحریر میں، جنگ صفین میں، اللہ اکبر علی، مالک اشتر بھی اللہ اکبر، 999 ایک کم. مالک نے کہا میں مولا ایک کم. مولا نے گھوڑے کو دوڑایا، مالک تجدید بیعت کرو. تم نے کہاں سے سمجھ لیا کہ تم اور میں ایک ہو گئے؟ تمہارے سامنے جو آیا اس کو تم نے ختم کر دیا. میں نے 70 نسلوں کو دیکھا، 70 نسلوں کو دیکھا. اگر ایک بھی اگر کوئی مومن تھا تو اس کو چھوڑ دیا. جو رات کو لیلۃ الحریر میں 70 نسلوں کو دیکھنے والا، یہ عقیل کے پاس کیوں آ رہا ہے؟ بھائی اتنا زیادہ جاننے والا بھائی کے پاس کیوں آ رہا ہے؟ اس لیے ٹو ریسپیکٹ دی پروفیشن. توجہ کا طالب ہوں، سکھا رہے ہیں جس کے پاس جو پروفیشن ہے اس کا ریسپیکٹ کرو. گاڑی خراب ہوئی تو میکینک کے پاس جاؤ، بیمار ہوئے تو ڈاکٹر کے پاس جاؤ، دل کا دورہ پڑا ہے ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس جاؤ. مولا سکھا رہے ہیں تقلید اس زمانے میں کسی اور کو مانو نہیں، ایکسپرٹ کو مانو. بھیا عقیل میری شادی ایسے گھرانے میں کرا دو جو میرے بیٹے حسین کی مدد کر سکے. تو معلوم ہوا یہ شاکلہ جین صحیح ہو تو اچھا بنتا ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. وعجل. بہت ہی خوبصورت تاریخ ہے. میں صرف ریپیٹ کر رہا ہوں. میں نے شریکت الحسین میں پہلی رمضان محرم کی شب پہلی مجلس میں کہہ دیا صاف صاف، آپ کسی بھی علامہ کو سنیں، کسی بھی مولوی کو سنیں، کوئی نئی بات کرنے والا نہیں ہے، ریپیٹ کرنے والا. ہم لوگ یہاں بیٹھتے ہیں فذکر ان نفعت الذکریٰ، یاد دلاؤ یہاں تک کہ یاد کام آنے لگے. یعنی اتنا یاد دلاؤ کہ لوگ عمل کرنے لگیں. بغیر عمل کے کچھ ہونے والا نہیں ہے. تو ایک ہے شاکلہ، کیا ہے؟ نان ٹینجیبل جینز. دوسرے ہے توفیق من اللہ، توفیق. تیسرے ہے دعا. ہے میرے ساتھ آپ لوگ؟ بہت ہی خوبصورت. تو آئیے میں ٹینجیبل محسوس شاکلہ. نمبر 1 والدین. والدین میں سب سے امیڈیٹلی قرآن جو ذکر کرتا ہے ماں کی گود. کیوں ماں کی گود ہے؟ شوہر تو اپنا کام کر کے ہٹ گیا، لیکن ماں کے شکم میں جو بچہ پلتا ہے، ماں کے بیہیویئر پر، بچے پر ماں کے بیہیویئر عمل اثر کرتا ہے. اگر ماں قرآن پڑھتی ہے تو بچہ قرآن سنتا ہے. اگر ماں گانا سنتی ہے، بچہ گانا سنتا ہے. اس معصوم کی کوئی خطا، فضیلت کا رخ سن لیجئے. ہر بچہ گود میں آیا تو معصوم آیا. جی کہتے ہیں نا ابھی یہ بچہ معصوم ہے. 1 سال کا معصوم بچہ، 2 سال کا معصوم بچہ، 3 سال کا معصوم بچہ، 4 سال کا معصوم بچہ. 5 سال کے بعد معصوم کہنے سے جھجکتے ہیں. کیا ہو گیا؟ اس کی عصمت کو کس نے لوٹ لیا؟ کیا ہو گیا اس کی عصمت کو؟ دیکھیے بہت معاشرے کی بات کر رہا ہوں، میں اسکولز کی بات کر رہا ہوں. اللہ نے کہا آدم تم بھی آ جاؤ، نوح تم بھی آؤ، ابراہیم تم بھی آؤ، موسیٰ تم بھی آؤ، عیسیٰ تم بھی آؤ. سارے انبیاء کو بلایا. دیکھو شرط یہ ہے، گود میں دوں گا معصوم، لوٹا دو معصوم تو جانو. دے رہا ہوں گود میں معصوم، واپس لوٹا دو معصوم. سارے انبیاء ٹھٹر کر رہ گئے. فاطمہ نے اس چیلنج کو لیا، پروردگار معصوم کو لوں گی، معصوم دوں گی. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد.
ایک جملہ اس پہ بھی اشرے چاہیے. وہ جملہ امام سپر نیچرل زندگی گزارتا نہیں ہے. امام معجزانہ زندگی بسر نہیں کرتا. امام انسانوں جیسی زندگی بسر کرتا ہے تاکہ انسان ان کو دیکھ کر کے نمونہ حاصل کریں. سرکار کے لیے قرآن نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ. تو ہمارے پاس ایک نہیں، لَقَدْ كَانَ فِي فاطمہ أُسْوَةٌ، لَقَدْ كَانَ فِي الْحَسَنِ أُسْوَةٌ، لَقَدْ كَانَ فِي الْحُسَيْنِ أُسْوَةٌ. ایک آفتاب پس آفتاب آتا ہے، علی کے گھر میں علی کا جواب آتا ہے. اس گھر میں سب کے سب اسوہ ہی اسوہ ہیں. ان کی زندگی نمونہ ہے اس شاکلے کے لیے. اللہ یہ معصوم بچے کو کس نے ہٹا دیا اس کی عصمت سے؟ ماں باپ چونکہ خود جانتے نہیں ہیں وہ کیسے پرورش کر. تو پیٹ میں جب بچہ رہتا ہے اس وقت ماں کی غذا اثر ہوتا ہے، ماں کی فکر اثر، غذا پہ اثر ہے، غذا پہ اثر ہے. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ معصومین وہ ہیں، دعا کی ادھر سے خانے جنت آ گیا. نہ، سن لیجئے قصہ بہت ہی خوبصورت. مولا امیر المومنین فرماتے ہیں میری زندگی میں ایک ایسا دن بھی گزرا ہے جس دن ہمارے گھر میں ایک کھجور کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا. صرف ایک کھجور. کیوں؟ اس لیے کہ مدینے میں ہجرت کرنے کے بعد 8 سال میں 80+ جنگیں، 80 سے زائد جنگیں ہوئیں صرف 8 سال میں. سب سے آگے رہنے والا مجاہد علی. آپ جانتے ہیں جب بھی جنگ ہوتی ہے نوجوانوں کا صفایا ہوتا ہے اور اقتصاد کا صفایا ہوتا ہے، اکنومی پہ اثر ہوتا ہے. مولا کائنات ہر جنگ میں آگے. شہزادی نے چکی پیس کر مزدوری کی ہے. لقد تمجلت یدا. شہزادی حدیث میں ہے کہ دونوں ہاتھ زخمی ہو گئے تھے شہزادی کے چکی پیستے. شہزادی خانے جنت منگوا لیجئے. اگر میں منگوا لوں تو غریب کا کیا ہوگا؟ جو نہیں منگوا سکتی اس کا کیا ہوگا؟ ہماری زندگی نوجوان لڑکیوں کو میں پھر نوجوان بچوں کو بھی بہت ہی خوبصورت. دیکھیے آج کل کی دنیا میں کہتے ہیں کہ ایک کی آمدنی بس نہیں ہوتی، بیوی کو بھی کام کرنا چاہیے. 2 income is very important. 2 income بہت ضروری ہے ورنہ جو ہے گھر چلتا نہیں ہے. اچھا بھائی بہت اچھا ہے، مگر 2 income کے لیے عورت کا باہر چلے جانا کامیابی ہے؟ نہ. شہزادی نے سکھایا مشکل کشا فاطمہ زہرا. گھر میں چکی پیس کر مزدوری کیا کرتی تھی گھر کو ساتھ دینے کے لیے. علی جنگ میں جا رہے ہیں، فاتح جنگ ہے، ضرورت ہے مدد کرنے والی کی. حدیث میں ہے کہ 3 آوازیں عرش تک پہنچتی ہیں. نمبر 1 اسلامی فوجیوں کے چاپ کی آواز، عالم کے قلم کی آواز، عورت کے چرخے کی آواز. آج چرخہ نہیں ہے میری بیٹی، آج ٹائپنگ مشین ہے. ٹائپ کی آواز بھی عرش تک پہنچے گی. تم گھر میں ایسے تعلیم حاصل کرو. بہت سے پروفیشنز ایسے ہیں گھر بیٹھے عورت اپنے انکم کو بڑھا سکتی ہے. اگر تعلیم نہیں ہے تو ہنر ہونا چاہیے. میں تھنک ٹینک سے یا فکر کے لوگ آج بھی میں نے ملاقات کی ہے. آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں علماء سے، ہر گھر کو ایک کارخانہ بنائیے. ہر گھر میں یہ کوشش کیجئے کہ کوئی مین پاور بیکار نہ جائے. چائنا کیسے بنا؟ اس لیے کہ انہوں نے گھر کو کام پہ لگا دیا. ہم لوگ کیا کام پہ لگاتے ہیں؟ غیبت کرو، اس کا کام کرو، اس کی بات کرو. 1-2 ہنڈیاں بنانے کے لیے پورا دن گزار دیتے ہیں. نہ، کمال یہ ہے کہ ٹائم کو مینیج کرو، آرگنائز کرو اپنے آپ کو
تاکہ نئی نسلیں اپنی محنت و مزدوری کے ساتھ اپنی عزت کی کمائی کمائیں اور نسلوں میں اس کا اثر اچھا ہو۔ جو پاکیزہ غذا کھائے گا بچے میں پاکیزگی آئے گی، جو غلط غذا کھائے گا نطفہ بھی غلط۔ مثال دیتا ہوں، میرے پاس کوئی اور نہیں ہے، قبرستان جاتے ہو کہ نہیں؟ مجبوراً جانا ہی پڑتا ہے۔ وہاں پر قبر تیار ہو گئی، اتارا گیا، اور ایک شانہ ہلانے والا، ایک تلقین پڑھنے والا، اسمع افہم، سن اور سمجھ، ذرا ہلاؤ، نام لیتے ہی حقیقت میں اس کا شانہ نہیں ہلا رہے ہیں، دیکھنے والے کا ہلا رہے ہیں۔ تو بھی ایک دن اس عالم میں آنے والا ہے، تیرا شانہ ہل رہا ہے، جان جا، تو بھی یہاں پر آئے گا۔ اب نے دیکھا ہوگا اگر قبر میں چھوٹا سا کیڑا کوئی آ جائے تو اٹھا کر کے پھینک دیتے ہیں۔ اب یہ قبر میں پاک سویا ہے جہاں کوئی کیڑا نہیں ہے، پھر بچھو کہاں سے آ گئے اس کے اندر؟ اٹھائی احادیث کو، ادھر رشوت لیا، جیب میں پیسہ ڈالا، اب وہ پیسہ نہیں ہے، بچھو میں تبدیل ہو گیا۔ یہ ہونے والا ہے، تم اسی خواب میں دیکھو نہیں، کبھی کسی خواب میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تو نے ناحق پیسہ لیا، جتنا ناحق ہوگا اتنا ہی بڑا سانپ ہوگا، اتنا ہی بڑا بچھو ہوگا۔ یہ ہونے جا رہا ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ دین ہے یہ، میں کیا کروں؟ میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ اب دیکھیے فرشتے اذا جاءک الملکان المقربان ہیں، کیا پوچھیں گے؟ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ یہ ہر گود میں پلی ہوئے بچہ، اللہ ایک، پنجتن 5، امام 12، بچپنے سے یہ سبق سکھایا، اللہ ایک۔ من ربک کا جواب آسان ہے، اللہ ربی، مگر معلوم ہے آپ کو بعض لوگوں کو 100 سال لگیں گے، بعض لوگوں کو 200 سال لگیں گے، بعض لوگوں کو 300 سال لگیں گے، اس لیے کہ جواب نہیں ہے، عمل جو زندگی میں کیا تھا وہی جواب ہے۔ تھوڑا سا پاور آیا، میں جماعت میں کام کیا، میں مسجد میں کام کیا، میں آرگنائزیشن میں کام کیا، میں ممبر پہ گیا، میں اتنا ہو گیا۔ فرشتے جب پوچھتے ہیں من ربک، کہتا میں، جیسے کہتا میں لگاؤ اس کو 100 سال تک، جب تھپڑ لگاؤ گے تو پتا چلے گا کہ کون ہے، یہ رب ہے کہ اللہ رب۔ یہ دین ہے، کبھی خوف کی دنیا میں مت رہیے۔ دین حقیقت کا نام ہے، مجاز نہیں ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ رشوت کھایا، غذا کھایا، نطفہ حرام۔ رشوت کھایا، بچوں کی پرورش ہوئی حرام پیسے سے۔ اب بچہ 14 کا ہو گیا، مولانا تعویذ دیجئے، مولانا کوئی عمل بتائیے، بچہ ہاتھ سے نکل رہا ہے۔ تطلع علی الافئدہ، ایک ایسی آگ ہے جو اندر سے جلا رہی ہے۔ وہاں کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، یہاں کی بات ہے۔ انسان اسی دنیا میں سو نہیں پا رہا ہے، اس لیے کہ بچہ ہاتھ سے جا رہا ہے۔ نہیں معلوم تعویذ لگائیں، قرآن بھی لٹکا دو، کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے کہ ایک حصہ تو نے الگ اختیار کیا تو جتنا آگے لائن جائے گی فاصلہ بڑھتا چلا جائے گا۔ تو نے دین کو مذاق اڑایا، اللہ نے دنیا ہی میں جہنم بنا کے بتا دیا۔ تیرا بچہ پڑھا لکھا، بہت سے بچے میں جانتا ہوں، پورے انڈیا سے، تھرڈ ورلڈ کنٹری سے وہاں پہنچے، کینیڈا پہنچے، نیوزی لینڈ پہنچے، آسٹریلیا پہنچے، چند دنوں کے بعد ایتھیس ہو گئے۔ دین سے دوبارہ وہاں سمجھے جنت مل گئی، وہاں سمجھے حوریں مل گئیں، اس لیے کہ تربیت نہیں ہوئی، نہ ہی نطفہ صحیح تھا، نہ ہی غذا صحیح تھی۔ عزیزان گرامی، دین حقیقت، دین مجاز نہیں۔
اس حقیقت کو پانے والے کا نام ہے مسلمان، اس حقیقت پہ چلنے والے کا نام ہے سلمان۔ یہ گھرانہ اہل بیت کا کون ہے؟ انسان کو لیتے ہیں، سلمان کو دیتے ہیں۔ یہ گھرانہ کون ہے؟ سلمان کس منزل پہ گیا؟ سب مر جاتے ہیں، سلمان مرتے نہیں ہیں۔ مولا آتے ہیں تو استقبال کو کھڑے ہو کر کے بتاتے ہیں، دنیا والوں شہید کو دیکھنا ہو تو دیکھو، میں مر چکا ہوں لیکن میں مرنے کے بعد بھی زندہ ہوں۔ یہ دین ہے، تو اس کو پائیے، اس کو انجوائے کیجئے۔ اس کو پانے کے بعد آپ کو کوئی لطف نہیں آئے گا۔ اس گھرانے سے ان ویلیوز کو لیتے چلے جائیے، کبھی آپ پریشان ہونے والے نہیں ہیں۔ آپ کی نسلیں باقی رہیں گی اور ایمان کے ساتھ باقی رہیں گی۔ صلوات پڑھیے محمد والا۔ وعجل فرج یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، بیٹا میں نے دیکھا منام میں، علماء موجود ہیں، منام کے معنی خواب نہیں ہے، منام اس کیفیت کا نام ہے جو حقیقت کو سامنے دیکھتا ہے، معجزانہ طریقے سے نہیں، یہ امام معصوم کے ہاتھ میں ہے۔ منام میں دیکھا، کیا دیکھا؟ کہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ بیٹے سے پوچھا تو کہا یا ابت افعل ما تؤمر، اے بابا یہ منام نہیں ہے، حکم پروردگار۔ میں جوانوں سے پوچھتا ہوں، میرے ماں باپ بزرگوں سے پوچھتا ہوں، ماؤں سے پوچھتا ہوں، یہ سبمسیو ذہن، یہ جو باپ کہتا ہے فوراً کہتا ہے یس سر، ماں کہتا ہے یس، یہ کہاں سے آیا؟ یہ ہے شاکلہ۔ ایک وہ شاکلہ ہے، حضرت نوح کہہ رہے ہیں بیٹا بیٹھ جاؤ، بیٹا کہہ رہا ہے پہاڑی بچا لے گی۔ حضرت نوح نے کہا آج کوئی بچانے والا سوائے کشتی کی۔ تو قرآن نے دونوں مثالیں دے دی، کسی کے بیٹا بننے سے کچھ ہونے والا، کسی کی بیوی بننے سے کچھ ہونے والا قرآن ہے۔ میں نہیں پڑھ رہا ہوں، قرآن پڑھ رہا ہوں جی۔ قرآن کہتا ہے کہ حضرت چنانچہ بیٹا ڈوب رہا تھا، بیٹا بھنگ میں چلے جائے، غلط راستہ اختیار کرے، ایجوکیشن میں ہٹ جائے تو باپ کا دل جلتا ہے۔ پروردگارا وہو معزلن، بڑے بڑے تھپڑوں میں آ گیا، ڈوب رہا تھا، یا رب ابنی و اہلی، میرا بیٹا میرا اہل ہے۔ مالک میں ڈوبتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ آواز آئی لیس من اہلک، بیٹا ہے مگر اہل نہیں ہے۔ اہل بیت کی تعریف ہو گئی، تو ہی اہل بیت میں جا سکتے ہیں جو باپ کے قدم پر قدم رکھتے ہیں۔ لیس من اہلک، تو قرآن نے یہ دونوں مزاج بتائے، ایک سبمسیو مزاج، ایک تسلیم کا مزاج۔ فلما اسلم وتلہ للجبین فنادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، دونوں تسلیم میں تھے، بیٹا کٹ جانے کے لیے تیار، باپ کاٹنے کے لیے تیار، دونوں تسلیم میں تھے۔ اللہ نے کہا بس ہمیں قتل منظور نہیں تھا، دیکھنا تھا کہ تسلیم کرتے ہو یا نہیں کرتے۔ دین ہے یہ تسلیم، الاسلام ہوا التسلیم، مولا عامل مومن، اسلام کیا ہے؟ تسلیم۔ میں نہیں، صرف وہ، جب وہ ہوتا ہے ہمیشہ میرے سسٹم میں وہی ہوتا ہے، قبر میں بھی وہ جب پوچھا جاتا ہے میں نہیں وہ۔ مولا کائنات نے خیبر کے دروازے کو کھاڑنے کے بعد 40 آدمی جس کو کھولتے تھے بند کرتے تھے، مولا نے کہا کہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، قلعت باب خیبر لا بقوت الانسانیہ بل بقوت الربانیہ، یہ انسانی قوت نہیں ہے، ربانی قوت۔ یہ ہے شاکلہ جہاں پر مزاج توحیدی بنانا ہے۔ منام میں کربلا جاتے ہوئے امام حسین نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رات کے پردے میں بیٹے نے سنا، بابا بابا
خیریت تو ہے؟ کہا بیٹا آواز دے رہا ہے منادی، تم موت کے گود میں جا رہے ہو، موت تمہارے سامنے ہے۔ بیٹا کتنا سبمسیو ہے۔ میں جملہ کہتا ہوں، جب ذبح کو لٹائے تھے حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل نے کہا بابا آسان کام نہیں ہے، آنکھ میں پٹی باندھ لیجیے۔ یہ آسان کام نہیں ہے، آنکھ میں پٹی باندھ لیجیے۔ باپ نے پٹی باندھی، اس کے بعد چھری چلائی۔ کربلا مینا پٹی باندھنے کی جگہ ہے، کربلا پٹی کھولنے کی جگہ۔ بیٹے نے کہا بابا السنا علی الحق، کیا ہم لوگ حق پہ نہیں ہیں؟ امام حسین نے کہا بلا یا بنی، ہم حق پر ہیں۔ تو بیٹے نے کہا پھر کیا پرواہ ہے، یا موت ہمارے سر پر آ جائے یا ہم موت کے سر پہ چلے جائیں۔ سبمشن۔ اصحاب ختم ہوئے، اب امام حسین کو نمونے کی ضرورت ہے۔ کس کو پہلے بھیجیں؟ کہ اسماعیل کربلا کو بھیجوں گا۔ علی اکبر کو تیار کیا، جوان خدا جوانوں کو سلامت رکھے، خدا جوانوں کی ہدایت کرے، خدا کسی باپ کے دل میں جوان کی بے راہ روی کا رنج نہ دے۔ خدایا ایمان کی سلامتی کے ساتھ یہاں سے جائیے۔ بیٹے کو تیار کیا اور ابا نانا کی اڑائی، گھوڑے پہ سوار کیا، تیار ہو کے علی اکبر جانے لگے۔ ایک مرتبہ ایڑ لگائی، آہستہ آواز آئی ولدی محلن محلا۔ ہاں اتنی جلدی مت کرو بیٹا، ذرا آہستہ چلو، آہستہ چلو، ذرا آہستہ چلو۔ علی اکبر نے مڑ کے دیکھا، ضعیف باپ کمر کو تھامے آہستہ پیچھے آ رہا ہے۔ گھوڑے کو پلٹایا، بابا آپ ہی نے تو تیار کیا تھا، آپ ہی نے تو اجازت دی تھی، یہ پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ جوان جنہوں نے دیا ہے، آج ہی اس جوان کے باپ کے پاس گیا تھا جو جس کا بیٹا شہید ہوا ہے، سمجھ سکتا ہے وہ درد کیا ہے۔ امام حسین نے 2 جملے کہے، کاش تم صاحب اولاد ہوتے۔ کاش تم صاحب اولاد ہوتے۔ دوسرا جملہ کہاں، علی اکبر تم نہیں جا رہے ہو، میرا کلیجہ جا رہا ہے۔ جب تک مقتل میں جانا، چہرے کو پلٹا پلٹا کے دیکھتے رہنا۔ مجھے پڑھنا نہیں ہے شہادت۔ اللہ آپ کے جوانوں کو سلامت رکھے۔ اگر اچھے بڑے امتحان میں پاس ہو کے آئیں، اگر بیٹا سوال کرے تو دل چاہتا ہے آپ کا جو سوال کرے دوں گا، اس لیے کہ امتحان میں کامیاب ہو کے آیا ہے۔ علی اکبر نے گھمسان کی جنگ کی، گھوڑے کو دوڑایا، بابا کاش ایک گھونٹ پانی مل جائے۔ اجرکم علی اللہ۔ آوازیں چھٹے امام کے سامنے مصائب علی اکبر ہو رہے تھے۔ مولا نے فرمایا رو رہے ہو نا، ایسا رو جیسے ماں 18 سال جوان۔ بیٹا ذرا زبان میرے منہ میں دے دو۔ علی اکبر نے کھینچ لیا، بابا میں آپ کا دہن تو مجھ سے زیادہ خشک، جاؤ مجھے جنگ پڑھنا نہیں ہے۔ حسین نے کان میں سنا،
علیکم منی السلام، عجیب و غریب سلام ہے۔ یہ سلام اس وقت دیتے ہیں جب کوئی جواب کی امید نہ ہو۔ گویا علی اکبر کہہ رہے ہیں بابا یہاں دشمن کا مجمع ہے، ادھر مت آئیے، وہیں رہیے۔ حسین گر گئے، اٹھتے جاتے تھے، گرتے جاتے تھے، پکارتے تھے پدر کو پسر نہیں آتا، جگر میں درد ہے لختے جگر نہیں آتا، ڈھونڈتے جاتے تھے این انت یا علی علی الدنیا بعدک العفا، میرے لال علی تم کہاں ہو، تمہارے بعد یہ زندگی خاک ہے، ان زندگی پر۔ ایک مرتبہ حسین گرتے ہوئے ٹٹول رہے ہیں، جو کوئی پوچھتا تھا کیا حسین ڈھونڈتے ہیں تو رو کے کہتے تھے آنکھوں کا نور۔ بس ختم ہو گئی مجلس، بس ایک ہی جملے کے لیے زحمت، توجہ توجہ۔ حسین لٹی ہوئی وہ کمائی بست تلاش ملی، حسین سرانے بیٹے کے پہنچ گئے، سینے پہ ہاتھ رکھا، فوضع خدہ علی خد ابنہ، اپنے گال کو علی اکبر کے گال پہ رکھ دیا، بیٹا آ گیا، بیٹا آ گیا بیٹا۔ علی اکبر نے آنکھیں کھولی، معرفت یافتہ بیٹا تھا، باپ پریشان ہے، کہا پریشان مت ہوئیے، نانا آ گئے، دادا آ گئے، دادی آ گئی ہے، دادا آب کوثر لائے ہیں اور کہہ رہے ہیں علی اکبر تم بھی آؤ، ہم حسین کا انتظار کر رہے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك عليكم من السلام أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، السلام على الحسين وعلى علي بن وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسن، فيا ليتنا كنا معكم فنفوز معكم فوزا والله۔ خدایا ہمارے ان آنسوؤں کی قسم، ہمارے جوانوں ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے جوان کی کجروی سے بچا لے۔ خدایا ہمارے جوانوں میں ایمان، عمل، علم سے مزین فرما۔ پروردگارا پرچم اسلام کو بلند فرما، دشمنان اسلام کو، دہشت گردوں کے سرغنوں کو تہس نہس کر دے، مظلومین کی مدد فرما، مظلومین مومنین کو قیام کرنے کی توفیق عنایت فرما، مومنین دنیا بھر میں جہاں جہاں ان کی جان، مال، آبرو اور عزت کی حفاظت فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بے روزگاروں کو روزگار عنایت فرما، مقروضوں کے قرضوں کا ادا فرما، بیماروں کو شفا دے، ہمارے جسمانی امراض کے ساتھ ساتھ روحانی امراض میں غرور و حسد و کبر و نفاق و نخوت و غیبت کو دور فرما، جو گودیاں خالی ہیں انہیں پر کر دے، جو لڑکے لڑکیاں بن بیاہ کے ہیں ان کے بیاہ کر دے، پروردگارہ جو اولاد نرینہ کے خواہش مند ہیں انہیں اولاد نرینہ عنایت فرما، پروردگارہ بحق محمد وآل محمد ہمارے مرحومین کے برزخی حالات کو بہتر سے بہتر کر دے، ان کو جوار امام جگہ عنایت فرما، مراج رہبر کے سائق ہمارے سروں پر سلامت، انقلاب اسلامی کو انقلاب مہدی تک ملا دے، جلد سے جلد مولا کا ظہور فرما، ہم سب کو ناصروں میں شمار فرما۔ شکریہ بہت انشاءاللہ۔